کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے اپنے گھر میں، تو چھت پھٹ گئی۔ حضرت جبریل امین تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر بیت اللہ میں لے کر گئے، تو بیت اللہ کے بالکل سامنے براق بندھا ہوا تھا، اور وہ جو براق ہے میرے محترم بزرگوں، جس جگہ پر بندھا ہوا تھا آج بھی حرم شریف کے بالکل سامنے جہاں پہ پہلے نمبر کا گیٹ ہے باب الفیصل بول کے، باب شاہ فیصل، بالکل آپ اس کے اندر سے جب بیت اللہ کی طرف داخل ہوں گے، بائیں جانب میں ایک پلر ہے، وہ پلر اسی جگہ پر ہے جس جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس براق کو باندھا گیا، اور لوگ برکتاً وہاں پہ کھڑے بھی ہوتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، اس کی فوٹو بھی لیتے، تو ابھی بھی وہ پلر، وہ جگہ کو محفوظ رکھا گیا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین اس براق سے بیت المقدس لے کر گئے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کی امامت فرمائی، اور اس کے بعد پھر حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی طرف لے کر اڑے۔ اب وہ براق کیسا تھا، اس کی سواری کیسی تھی، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ پہلے آسمان پر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، آسمان پہ جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہمارے پاس میں یہ جو سیٹلائٹ وغیرہ جو لوگ بھیجتے ہیں، امریکہ نے جو مارس سب سے بڑا جو ستارہ ہے چاند کے بازو میں جو نظر آتا ہے، 2000 آج سے چند سال پہلے وہاں پر اس کو تحقیق کرنے کا تھا کہ پانی ہے کیا نہیں بول کے، تو ایک پاتھ فائنڈر وہاں پر بھیجا تھا، اس کو یہاں سے جو بھیجا گیا تھا غالباً فروری کے مہینے میں اس کو لانچ کیا گیا تھا، یہاں سے جب وہ نکلا تو تقریباً اگست کے مہینے میں جا کر وہاں پر پہنچا، یعنی 7 مہینے کا وقت اس کو ایک چھوٹے سے ستارے پہ جانے کے لیے لگا۔ ابھی آپ اندازہ لگاؤ کہ ایک ستارے تک پہنچنے کے لیے اس راکٹ کو 7 مہینے کا وقت لگا، وہ پہلا آسمان وہ کتنی اونچائی پر ہے اور کتنی دوری پر ہے، ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، آسمان کی اونچائی کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اگر ہم کو آسمان کو سمجھنا ہے تو وہ آسمان کی تفصیل آپ کو حدیث کی کتابوں میں ملیں گی کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ساری دنیا اور اس دنیا کے اندر یہ جتنے ستارے، سیارے، کہکشاں ہم کو جو نظر آتے ہیں، ان تمام کو اگر لپیٹ کر پہلے آسمان پر پھینک دیا جائے تو وہ پہلے آسمان پر ایسے ہوں گے جیسے بہت بڑے میدان کے اندر ایک چھوٹی سی گیند پڑی ہوئی، اور پہلے آسمان کو لپیٹ کے دوسرے آسمان پہ ڈال دیا جائے تو اس کی وہی کیفیت ہوگی کہ بہت بڑے میدان کے اندر ایک چھوٹی سی گیند پڑی ہوئی، اور پھر دوسرے آسمان کو تیسرے پر ڈال دیا جائے تو اس کی وہی کیفیت ہوگی، پھر تیسرے کو چوتھے پر، چوتھے کو پانچویں پر، پانچویں کو چھٹے پر، اور چھٹے کو ساتویں پر، اور ساتویں آسمان کو لپیٹ کر اگر اللہ کے عرش کے نیچے پھینک دیا جائے اس کی وہی کیفیت ہوگی۔ ایسے ہی اللہ اکبر نہیں کہا جاتا ہے نماز کی رکعت باندھتے وقت میں، رکوع میں جاتے وقت میں، سجدہ کرتے وقت، ہر وقت اللہ کی بڑائی اس لیے بیان کی جاتی ہے کیونکہ اللہ کی ذات ہے ہی اتنی بڑی کہ اللہ سے بڑا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔